بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فحملتہ، پس اٹھا لیا اس نے اس کو یا حمل ہو گیا اس کو، فانتبذت، پس وہ الگ ہو گئی، بہی ساتھ اس کے، مکانن ایک جگہ پر، قصیًا دور کی، دور کے ایک مقام پر یا دور کی ایک جگہ پر وہ منتقل ہو گئیں یا وہ الگ ہو گئیں۔ تو ظاہر ہے اس میں جو ایک پورا وقت ہے اس کے حوالے سے بھی ویسے بعض مفسرین جو ہیں وہ کوئی مختلف آراء بیان کرتے ہیں، لیکن جو متفقہ موقف یہی ہے کہ وہ کوئی اس میں وقت کی کوئی کمی نہیں تھی، مطلب پورا جو وقت ایک بچے کے لیے ہوتا ہے اسی طرح سے ہی ان کو حمل بھی ٹھہرا اور پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو یہاں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان کو حمل ہو گیا اور حمل ظاہر ہونے لگ جاتا ہے جسم کے اعضاء پر، تو اس وقت پھر ظاہر ہے وہ لوگوں کے درمیان رہنے کی بجائے انہوں نے الگ ایک دور جگہ جو ہے اس کا انتخاب کیا، وہاں پر الگ ہو گئی۔ پھر جب وقت آ گیا تو فَأَجَاءَهَا، اجاء، جاء آیا ہوتا ہے تو اجاء لایا، فَأَجَاءَ، پھر لے آیا، ہا اس کو، المخاض، درد ذہ یعنی وہ درد جو بچے کو جنم دیتے وقت ماں کو ہوتا ہے، وہ درد لے آیا، الی جذع النخلۃ، طرف تنے کی کھجور کے۔ وہ یعنی جب ان کو جس جگہ پر وہ تھیں الگ تھلگ جگہ پر، وہاں پر پھر وہ درد ہوا، اس درد کی شدت سے ظاہر ہے جب کوئی بندہ اٹھتا بھی ہے بے چین ہوتا ہے تو وہ اپنی اس بے چینی اور کیفیت میں وہ کھجور کے تنے کے پاس آ گئیں، یعنی وہ درد نے مجبور کیا اور وہ کھجور کے تنے کے قریب آ گئیں۔ فَأَجَاءَهَا، پھر لے آیا اس کو، المخاض، درد ذہ، الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کے پاس یا تنے کی طرف۔ قالت، کہا اس نے، یعنی کہنے لگی حضرت مریم علیہ السلام، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، مت تو مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت، اور ہو جاتی میں، نسین، بھولی ہوئی، منسین، بلا دی گئی، یعنی ایسی میں مطلب اس سے بہتر تھا کہ میں ہوتی ہی نہ، اور میں بلا دی گئی ہوتی، میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، یہ زیادہ بہتر تھا اس سے کہ یہ جو جس صورتحال سے مجھے اس کا سامنا ہے اس کا ایک تو سبب جو ہے وہ تکلیف اس وقت کی، دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اس پر لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی، وہ کیا کہیں گے، تو اس حوالے سے بھی ان کو یہ پریشانی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے اور میں ہو جاتی نسین، بھولی ہوئی یا منسی، یا بھلا دی گئی۔ فناداہا، پس اس نے پکارا اس کو، من تحتہا، اس کے نیچے سے، ان لا تحزنی، یہ کہ نہ تو غم کر، قد بے شک جعل، بنایا ہے، ربو کے تیرے رب نے، تحتا کے تیرے نیچے، سریہ، جاری چشمہ۔ اب یہ کس نے پکارا؟ دو آراء ہیں مفسرین کی، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ انہوں نے پکارا، یعنی فرشتے نے پکارا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ فرشتے نے نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا اپنی ماں کو، کیونکہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے نے پکارا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام کا جو بولنا تھا وہ تو اس وقت ہوا جب وہ اپنی
قوم کے سامنے ان کو لے کر گئیں. لیکن امام ابن جریر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر فرشتہ ہوتا تو یہاں پر کہیں فرشتے کا ذکر ہوتا آگے پیچھے، کیونکہ ضمیر آئی ہے کہ نادا اس نے پکارا، تو کس نے پکارا؟ پھر اس کا یہاں پہ کوئی ذکر فرشتے کا یا اس کا نام آنا چاہیے تھا، تو کچھ نہیں ہے. اور ذکر ہو رہا ہے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ جس کو انہوں نے اٹھایا تھا بوجھ کے طور پر، یا حمل جس کا ہوا تھا، تو انہوں نے ہی ان کو پکارا. اور دوسرا وہ اس کے لیے جو وہ دلائل پیش فرماتے ہیں امام ابن جریر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بولنا بنتا بھی تھا، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ حوصلہ ہو جائے، وہ جو ان کی پریشانی اور ان کی کیفیت تھی، وہ جس سے وہ پریشان ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ کاش میں ماری جاتی، میں لوگوں کو یہ نہیں کیا جواب دوں گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے بولنے سے ان کو اس بات کا حوصلہ ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس میں یہ جو بچہ بول کر مجھے کہہ رہا ہے تو یہ یعنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. اور ان کی وہ پریشانی اس کے کہنے سے چلی گئیں کہ یقیناً اگر اب لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ بچہ جو ہے جو بول رہا ہے یہی بول کر جواب بھی دے گا. تو یعنی وہ آواز ان کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی، تو یقیناً وہ آواز جو تھی، پھر اگر جس طرح سے وہ بیان فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیدائش ہو گئی نا ان کی اس درد کے بعد. تو پیدائش کے بعد بچے نے ہی پکار کے بتایا، اور ان کی اس پکار سے ایک تو انہوں نے چشمے کی خبر دی، دوسرا یہ ہے کہ ماں کو اس سے تسلی ہوئی. بہرحال یہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ سب سے جو قدیم تفسیر بالرائے کے مفسر ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی یہ رائے ہے. باقی دیگر مفسرین کی دوسری رائے ہے. دو ہی آراء ہیں. بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا یہ قول ہے، لیکن جو جبرائیل علیہ السلام کا قول کہتے ہیں اس سے بھی یقیناً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز سے، فرشتے کی آواز سے ان کو تسلی ہوئی ہوگی، اور اس بنا پر پھر انہوں نے چشمے کی جو خبر دی تو اس چشمے سے پانی پی کے بھی ان کو سکون ملا ہوگا. لیکن امام ابن جریر کی جو رائے ہے اس کو مفسرین زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ آواز جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، جس سے ان کو یہ بھی حوصلہ ہو گیا کہ میرا جو لاجواب ہونا ہے لوگوں کے سامنے، وہاں پر یہ میرا گواہ جو ہے وہ اللہ نے اس طرح سے اس کو بولنے کے قابل بنا دیا. تو بہرحال کہا کس نے، اس میں یہ دونوں آراء ہیں، تو کہا کیا وہ یہی ہے کہ فناداہا، پس پکارا اس نے اس کو، من تحتہا، اس کے نیچے سے. اب اس کے نیچے سے بھی جو مراد ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ نیچے اگر فرشتہ پکارتا تو نیچے سے پکارنے کا کیا مطلب. تو بہرحال اللہ تحزنی، یہ کہ نہ تو غم کر، قد جعلا، بے شک بنایا ہے، ربو کے تیرے رب نے، تحتا کے تیرے نیچے، سرین جاری چشمہ، کہ تیرے نیچے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا ہے. وہ تازہ پانی کا خوشگوار پانی کا چشمہ تھا کہ جس کے پینے سے ان کی وہ جو اس وقت کی جو گھبراہٹ کی جو کیفیت تھی اس میں ان کو کافی سکون اور تسلی ملی. نہ صرف وہ پینے کا انتظام فرمایا اللہ نے، بلکہ ساتھ یہ اسی آواز دینے والے نے یہ آواز دی ہے کہ وَحُزِّی، اور ہلا، الے کے اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، بِجِذْعِ کھجور، تنے کے، تو تنے کو، النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کو ہلا اپنی طرف. تو کھجوروں کے تنے ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے اور بڑے لمبی لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں، لیکن جیسے مدینہ شریف میں دیکھی ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے پودے کھجوروں کے، وہ بھی کھجوروں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ہلایا بھی جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس علاقے کی بھی کھجوریں اسی طرح کی ہوں گی، اسی وجہ سے یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. آواز تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تھی یا فرشتے کی تھی کہ وَحُزِّی، اور ہلا، الے کے اپنی طرف، بجز تنے کو، نخلات کھجور کے، تو ساقط، وہ گرا دے گا. یعنی وہ جو تنا ہے جب تو اس کو ہلائے گی اپنی طرف تو وہ گرا دے گا کیا چیز، علیہ کے تجھ پر، روتا بن، تازہ کھجوریں، جنین، پکی ہوئی. تو وہ تازہ
کھجوریں جو ہیں پکی ہوئی وہ تجھ پر، رطب کہتے ہیں گیلی کھجوروں کو جو خشک نہیں ہوئی ہوتی، تو رطبن تازہ کھجوریں، جنین پکی ہوئی، فکلی پس کھا، وشربی اور پی، یعنی اس تنہائی کے مقام پر اب ظاہر ہے تیرے پاس نہ کوئی سہارا دینے والا ہے، نہ کوئی خوراک کا بندوبست کرنے والا ہے، تو یہ کائنات کے مالک نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے۔ فکلی پس کھا بھی، وشربی اور پی، وقری عینا اور ٹھنڈی رکھ اپنی آنکھیں، یعنی تو مطمئن ہو جا، پرسکون ہو جا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ۔ باقی رہا مسئلہ وہ آپ کی پریشانی کا، تو فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پھر اگر تو دیکھے، من البشر آدمی سے، احدن کسی کو بھی، یا آدمیوں میں سے کسی کو بھی، فقولی تو پس تو کہہ دینا، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی ہے، للرحمن رحمان کے لیے، صومن روزے کی، فلن پھر ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں، اکلمہ میں کلام کروں گی، الیوم آج، انسیا کسی انسان سے۔ آج میں نے کیونکہ روزہ رکھا ہے چپ کا روزہ بھی، یعنی تھا اس شریعت میں، تو میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، تم یہ کہہ دینا۔ تو وہ جو امام ابن جریر کی تفسیر ہے اس کے مطابق یہ کہ سارا کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے نہیں بولنا، تم نے کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، باقی بات جو ہے وہ میں خود سنبھال لوں گا۔ تو ظاہر ہے اب پھر یہ کہ اگلی ساتھ ہی ہے کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، بس وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس، تو یہ حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بھی امام جریری یہ کہتے ہیں کہ وہ حوصلہ اسی سے آیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا، تو وہ پھر مطمئن ہو گئی اور بڑے بے خوف طریقے سے وہ آئیں، ان کو بتا دیا گیا کہ لوگ پوچھیں تو آپ نے کہنا کہ میرا تو روزہ ہے، باقی پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود بول کے ان کو کہہ دیں گے۔ تو فَأَتَتْ پس وہ آ گئی، بھی ساتھ اس کے، قومہ اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھاتی تھی اس کو یا اٹھائے ہوئے تھی اس کو، قالو انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، لقد ضرور بے شک، جئتے تو آئی ہے، شیئن چیز کو، فرین بری، تو نے بہت بری چیز کی ہے، یا تو نے بہت برا کام کیا ہے، یا یہ کہ تو نے بری حرکت کی ہے، یہ جو یہ چیز تو نے کی ہے یہ بہت بری ہے، تو بہت بری چیز کو آئی ہے، یعنی بہت بری حرکت تو نے کی ہے۔ لقد جئت بے شک تو آئی ہے یا تو نے کی ہے، شیئن چیز، فرین بہت بری، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کے نہیں تھا باپ تیرا، امرأن آدمی، سو ان برا، وما کانت اور نہ ہی تھی، امو کے ماں تیری، بغین سرکش یا بد کردار، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے یہ کتنی بری حرکت کی ہے۔ یہ انہوں نے قوم نے آگے سے فوری طور پہ یہ بات کہی، اور یہاں یہ بات واضح فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ نہیں تھے، حضرت مریم کے جو بھائی تھے ان کا نام بھی ہارون تھا، لیکن وہ بہت بعد میں ہیں، اور یہ اسی ایک طریقے سے کہ جیسے نیک لوگوں کے، پرانے گزرے ہوئے بزرگوں کے ناموں کے اوپر اپنی اولاد کا نام رکھا جاتا تھا، اسی طرح سے ہی ہارون علیہ السلام کے نام پر بھی ان کے بھائی کا نام بھی جو ہے رکھا گیا تھا، لیکن یہ ہارون علیہ السلام وہ نہیں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو ان کے بھائی جو تھے وہ بھی نیک آدمی تھے، نیک باپ کی اولاد تھے، اور وہ یعنی ان کا نام بھی ہارون تھا جو ان کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ اس طرح سے الزام بھری بات کی، فاشارت تو اس نے اشارہ کیا، الیہ اس کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک اور دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے بولے تھے، اشارہ کیوں کیا؟ جب پتہ ہی نہیں کہ اس نے بولنا ہے اور بچہ اچانک بولنا تھا تو انہوں نے اشارہ کیوں کرنا تھا اس کی طرف؟ جب وہ کیونکہ بتا چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو پتا تھا، اس وجہ سے جب انہوں نے پوچھا، بات کی، انہوں نے اشارہ کر دیا اس کی طرف بس۔ اب وہ کہنے لگے کہ قالو انہوں نے کہا، کیف نکلم کیسے ہم کلام کریں، من کانا جو ہے فی المہد گود میں یا گہوارے میں، صبین بچہ، جو گہوارے میں ہے، گود میں ہے بچہ، وہ اس سے کیسے پوچھیں؟
تو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے پوچھو. قال، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی، اس نے دی ہے مجھے، الکتابہ کتاب، وجعلنی اور بنایا ہے مجھے، نبی یا نبی. بس کریں جی کہ پڑھنا ہے اور ہاں جی چلیں جی کافی ہے، دوہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویسے تھوڑا ہے کافی میرا خیال میں یہ. چلو سر جی بھی کہہ رہے ہیں تو نہیں رہنے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فحملتہ، پس حمل ہو گیا اس کو، فانتبذت، پس وہ علیحدہ ہو گئی، بہی ساتھ اس کے، مکانن مقام پر، قصیًا دور کے. فاجاءہا، پس لے آیا اس کو، المخاض درد ذہ، الی جذع، تنے کی طرف، النخلۃ کھجور کے. قالت، اس نے کہا، یا لیتنی، ہے کاش کہ میں مت مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت اور ہو جاتی میں، نسین بھولی ہوئی، منسین بھلا دی گئی. فناداہا، پس پکارا اس کو اس نے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ نہ تو غم کر، قد جعل ربک، بے شک بنایا ہے تیرے رب نے، تحتا کے تیرے نیچے، سریا جاری چشمہ، وہزی اور ہلا، الیک اپنی طرف، بجذع النخلۃ، تنے کو کھجور کے، تو ساقط وہ گرا دے گا، علیک تجھ پر، رطباً تازہ کھجوریں، جنین پکی ہوئی. فکلی، پس کھا، وشربی اور پی، وقرری اور ٹھنڈا کر، عیناً آنکھ کو، یا ٹھنڈے رکھ اپنی آنکھ کو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پھر جب تو دیکھے، من البشر، آدمیوں میں سے، احدن کسی ایک کو بھی، فقولی، پس کہہ دینا، انی نذرت، بے شک میں نے نظر مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، صومن روزے کی، فلن اکلمہ، پر پھر ہرگز نہیں میں کلام کروں گی، الیوم آج، انسین کسی انسان سے. فاتت، پس وہ آئیں، بہی ساتھ اس کے، پس وہ لائیں اس کو یا آ گئیں اس کے ساتھ، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملہ وہ اٹھائے ہوئے تھیں اس کو. قالوا انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا، بے شک کی ہے تو نے حرکت، فریًا بہت بری، یا آئی ہے تو چیز کو بہت بری. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک، نہیں تھا باپ تیرا، امرأ سوء، آدمی برا، وما کانت اور نہ ہی تھی، امک ماں تیری، بغیًا بد کردار یا سرکش. فاشارت، پس اس نے اشارہ کیا، الیہ اس کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قالوا تو انہوں نے کہا، کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، من کانا جو ہے، فی المہد گود میں، صبیا بچہ، یا گہوارے میں بچہ، دونوں کیے جا سکتے ہیں. قال انہوں نے فرمایا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، دی ہے اس نے مجھے کتاب، وجعلنی اور بنایا ہے مجھے، نبی نبی.